یہ کہانی ہے آج سے 50 برس پہلے ایک نئی نویلی دلہن کی، جب وہ بیاہ کر اپنے سسرال ایک بہت بڑی حویلی میں گئی۔ حویلی بہت بڑی تھی، بہت خوبصورت اور عالی شان حویلی تھی۔ لڑکی اس حویلی کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ابھی اس کی شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ گھر کے کام کاج اس نے شروع کر دیے۔ ایک دن وہ اپنی حویلی میں کام کرتی کرتی حویلی کے ایک ایسے حصے کی طرف چلی گئی جہاں پر کچھ پرانے کمرے تھے۔ وہاں پر اس نے حویلی کا ایک بند کمرہ کھول دیا۔ اس کمرے کے اوپر جو کنڈی تھی، اس کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھاگا تھا۔ اس دھاگے کو کھولتے ساتھ جو ہی اس نے کمرہ کھولا، دروازہ کھولا، تو اندر سے ایک چیخ سنائی دی۔ لڑکی وہ چیخ سن کے ڈر گئی اور اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چلتی ہوئی حویلی کے اگلے حصے میں آ گئی۔ ڈر کے مارے اس نے اپنے سسرال میں کسی کو بھی نہیں بتایا کہ اس نے حویلی کا وہ دروازہ جا کر کھول دیا تھا۔ اسی رات جب رات کا پچھلا پہر تھا، اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا شوہر بھی سو رہا تھا اور وہ لڑکی بھی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ تبھی جب دروازے پر 2 سے 3 بار دستک ہوئی، اس کی آنکھ کھل گئی تو باہر اس کو کوئی پکار رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید اس کی ساس یا نند ہوں گی، ان کو کوئی کام ہوگا۔ اس لڑکی کا نام لے کر اس کو کوئی پکار رہا تھا، انم باہر آؤ، انم دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ انم جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی اور دروازہ کھولا تو جھانک کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ ابھی تو کوئی دروازے پر دستک دے رہا تھا اور میرا نام بھی پکار رہا تھا، پھر اب باہر کوئی ہے بھی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ جو ہی وہ دروازہ بند کر کے واپس پلٹی، دروازے پر پھر سے دستک ہوئی، پھر سے آواز گونجی، انم دروازہ کھولو، جلدی کرو، باہر آؤ۔ جو ہی اس نے پلٹ کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے، اس کی نند جو ہے اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس کو کہہ رہی تھی، انم بھابی جلدی سے آئے، وہ دیکھے نا کیا ہو گیا ہے، کچن میں سارا دودھ بکھرا پڑا ہے، بھلا کس نے دودھ گرا دیا؟ وہ کہنے لگی کہ شاید کوئی بلی ہوگی جو کچن میں آ گئی ہوگی، رکو میں آتی ہوں۔ وہ اپنے جوتے پہننے کے لیے جب واپس گئی تو جوتے پہن کر جو ہی باہر آئی تو اس کی نند وہاں پر نہیں تھی۔ انم تیزی سے بھاگتی ہوئی جب حویلی کے کچن میں گئی تو وہاں پر کوئی دودھ بکھرا ہوا نہیں تھا، بلکہ کچن بالکل ٹھیک تھا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ میری نند نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیوں کیا، بھلا یہ کوئی بات تھی آدھی رات کو تنگ کرنے والی؟ انم غصے میں بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی اور پھر سے جا کر لیٹ گئی۔ صبح جب وہ جاگی تو اس نے اپنی نند سے کہا، ردا تم نے رات کو مجھے اتنا کیوں پریشان کیا بھائی؟ میں اتنی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی اور تم نے مجھے جگا کر کہا کہ بھابی کچن میں دودھ گرا ہوا ہے، دیکھیں کس نے گرا دیا ہے۔ وہ ہکی بکی پریشان اپنی بھابی کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر اس کی ساس بھی موجود تھی۔ وہ کہنے لگی، ردا تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ردا کہنے لگی، امی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو اپنے کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں، نہ ہی میں نے بھابی کو جگایا اور نہ ہی ایسی کوئی بات کی۔ جبکہ انم کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ قریب رات کا پچھلا پہر 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم تھا جب 2 سے 3 بار دروازے پر دستک ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ تمہارے بھیا تو سو رہے تھے، جب میں باہر آئی تو تم نے کہا کہ کچن میں دودھ گرا ہوا ہے، اور میں جوتا پہننے واپس گئی تو تم تھی ہی نہیں، مجھے لگا کچن میں ہوگی۔ جب میں کچن میں آئی تو تم وہاں پر تھی ہی نہیں۔ تبھی ردا کہنے لگی، نہیں امی میں نہیں تھی، شاید بھابی نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ انم کی بات پر اتنا خاص کسی نے بھی یقین نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ اسی طرح سے اگلی رات آ گئی، ٹھیک رات 2:30 سے 3 بجے کے درمیان پھر سے دروازے پر دستک ہوئی، پھر سے انم کی آنکھ کھل گئی۔
انم نے پوچھا کون ہے باہر؟ وہ ڈر گئی کہ آج پھر سے دروازے پر کوئی ہے۔ اس نے اندر سے ہی پوچھا کون ہے باہر، تو کوئی آواز نہیں آئی۔ دوسری بار پھر دستک ہوئی تو اس نے پوچھا کون ہے باہر، تو باہر سے آواز آئی کہ جس طرح سے اس کی ساس ہے اور کہہ رہی ہے انم باہر آؤ، جلدی کرو، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، جو کپڑے دھونے کے لیے ڈالے تھے وہ اتار لو۔ اسے بڑی حیرانگی ہوئی کہ بارش ایک دم کیسے شروع ہو گئی اور ماجی آئی ہے۔ چلو میں اٹھتی ہوں۔ وہ جلدی سے جوتے پہن کر باہر نکلی اور دیکھتی ہے کہ اس کی ساس چلتی ہوئی جا رہی ہے اور اسے کہہ رہی ہے انم جاؤ، جلدی سے چھت سے کپڑے اتار کر لے آؤ، بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ انم تیزی سے چھت کی سیڑھیوں کی طرف گئی۔ جیسے ہی اوپر پہنچی تو کوئی بارش نہیں تھی۔ چھت کے درمیان ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ انم کہنے لگی کون ہو؟ کون ہے یہاں پر؟ امی کیا آپ ہیں یہاں پر؟ جو ہی انم اس کے قریب جانے لگی تو اس عورت نے جب پلٹ کر انم کی طرف دیکھا تو وہ ایک بھیانک چڑیل تھی۔ انم چیخیں مارتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتری، بہت شدید اونچی آواز میں چیختی چلاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا شور سن کر سب جاگ گئے۔ وہ وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے، سسرال والوں نے دیکھا تو وہ صحن میں بے ہوش پڑی تھی اور رات کے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ تبھی چھت کے اوپر سے خوفناک بلی کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیڑھیوں سے ایک کالی سیاہ بلی جھانک کر نیچے دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں نے جلدی سے انم کو اٹھایا اور کمرے کے اندر لے کر گئے۔ اس کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ کانپ رہی تھی اور ساری بات جب اس نے بتائی، گھر والے بہت حیران ہو گئے کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے۔ کبھی اس کو ریدا نظر آتی ہے تو آج اس کو اپنی ساس نظر آ گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ لوگ بہت ڈر گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ صبح کسی بزرگ کے پاس اس کو لے کر جائیں گے، شاید اس کے اوپر کسی چیز کا بسیرا ہو گیا ہے۔ رات بھر وہ لوگ سو نہیں سکے۔ ان کے گھر کی چھت کے اوپر رات بھر وہ بلی خوفناک آوازوں میں بولتی رہی۔ وہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ یہ بلی آخر کہاں سے آئی۔ انم بار بار بتا رہی تھی کہ چھت کے اوپر کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ بہت ڈراؤنی تھی۔ آپ نے مجھے کہا چھت پر جاؤ، جبکہ بارش ہو ہی نہیں رہی تھی، اور میں چھت کے اوپر چلی گئی۔ اس کے بعد اگلی صبح انم کو شدید بخار تھا۔ اس کے سسرال والے ایک بزرگ کو لے کر آئے۔ وہ بزرگ جب داخل ہوئے، انم کو دیکھا، دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر ایک آفت سوار ہے، اس کے پیچھے ایک بھیانک چڑیل لگی ہوئی ہے۔ اس نے کسی ایسی جگہ کا دروازہ کھولا ہے جہاں پر کوئی آسیب قید تھا۔ جیسے بزرگ نے یہ لفظ بولا، سب ہکے بکے رہ گئے۔ انم کی ساس نے کہا انم کیا تم حویلی کے پچھلے حصے میں گئی تھی؟ اس نے بتایا جی میں وہاں پر گئی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حویلی کا جو پچھلا حصہ ہے وہ آسیب زدہ تھا اور وہاں پر پرانے دور سے ایک مخلوق قید تھی۔ اس قیدی مخلوق کو ہم لوگوں نے ایک بہت بڑے سید پیر صاحب سے قید کروایا تھا۔ ہمارے حویلی کے پچھلے حصے بھی پہلے آباد تھے، ہم لوگ وہاں پر بھی رہتے تھے، ہمارے نوکر چاکر بھی رہتے تھے، لیکن وہ مخلوق وہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتی تھی، چیخیں مارتی تھی، ڈراتی تھی، سونے نہیں دیتی تھی۔ ایک خوفناک عورت بن کے جب ہم لوگ سوئے ہوتے تھے ہمارے کمروں کے اندر جھانکتی تھی، آوازیں دیتی تھی۔ ہم لوگ اتنے ڈرتے تھے کہ ہمارے نوکر چاکر بھی بھاگ گئے تھے، ان کو بھی بہت ستاتی اور تنگ کرتی تھی، کبھی کمرے کی لائٹیں جلا دیتی تو کبھی بجھا دیتی تھی۔ پھر ایک بزرگ آئے اور انہوں نے ایک کمرے میں اس کو قید کر دیا اور ہم لوگوں کو سختی سے منع کیا کہ کوئی اس کمرے کی طرف نہیں آئے گا۔ ان کی شرط تھی کہ اس کمرے کے اوپر صرف کالا دھاگا باندھا جائے گا، لیکن اس کے اوپر کبھی بھی تالا نہیں لگے گا، کیونکہ تالا لگانے سے وہ مخلوق دشمن بن جاتی۔ تم وہاں پر کیوں گئی تھی؟ انم رونے لگی اور کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے، میں نہیں جانتی تھی، میں تو بس حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ میں چلتی چلتی اس حصے کی طرف چلی گئی،
मेरी नजर जब उस कमरे के ऊपर पड़ी, मुझे समझ में नहीं आया। मैं ना चाहते हुए भी इस कमरे की तरफ बढ़ने लग गई और जब मैंने इसका दरवाजा खोला, एक भयानक चीख गूंजी। मैं बहुत डर गई और मैंने दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से इस तरफ आ गई। उसके बाद से मेरे साथ ये सब हो रहा है और बुजुर्ग का ये कहना था कि जब तक उस मखलूक को कैद नहीं किया जाएगा, वो इसको ऐसे ही डराती रहेगी, बल्कि हो सकता है इसके ऊपर अपना बसेरा करने की कोशिश भी करे। तो बुजुर्ग का ये कहना था कि वहां पर मुझे 3 रातों का अमल करना होगा, उसके बाद ही उस मखलूक को कैद किया जा सकता है। वो अभी भी इस हवेली में मौजूद है और इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ इस नई नवेली दुल्हन के पीछे ही है। उसके बाद वो जो बुजुर्ग थे, उन्होंने इस हवेली में वो अमल करना शुरू कर दिया। अमल की वो 3 रातें इंतहाई भयानक थी। घर के सभी लोगों को सख्ती से मना किया गया था कि कोई भी अपने कमरों से बाहर नहीं निकलेगा और खास तौर पर अनम को मना किया गया था कि तुम गलती से भी सोओगी नहीं। अगर तुम्हारी आंखें बंद हुई तो मखलूक तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो जाएगी। तुमने फजर की आजान तक बैठना है और कोशिश करनी है कि कुरान पाक पढ़ती रहो। फिर अनम उस कमरे में बावजू होकर बैठ गई जहां पर उसके ससुराल वाले भी मौजूद थे। फजर की आजान तक कुरान पाक पढ़ने की उसने हिम्मत की, लेकिन उसे बार बार कोई पुकारता था, बार बार कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता था और वो उसे कहती थी, अनम दरवाजा खोल दो, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, उसको रोक लो, वो ये पढ़ाई ना करे, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं उस कमरे में नहीं जाना चाहती। अनम जानती थी कि उसकी गलती से ही वो मखलूक आजाद हुई है और अब उसे दोबारा से उसको कैद करवाना होगा। अनम ने हिम्मत की और फजर की आजान तक कुरान पाक पढ़ती रही। पहले दिन की पढ़ाई पूरी हो गई, दूसरी रात फिर से वही अमल था, लेकिन आज अनम को अकेले कमरे में कुरान पाक पढ़ना था और ससुराल वालों ने दूसरे कमरे में बैठना था। फिर ऐसा ही किया गया। अनम अकेले कमरे में कुरान पाक पढ़ रही थी और उसके ससुराल वाले और शौहर दूसरे कमरे में थे। अनम की आवाज में बार बार वो मखलूक ससुराल वालों के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती और अनम के कमरे के ऊपर उसका शौहर बनकर उसको आवाजें दे रही थी, अनम दरवाजा खोलो, आमिर साहब बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं अमल पूरा हो गया है, अब बस करो, कुरान पाक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आमिर साहब ने साफ बताया था कि फजर की आजान तक कुरान पाक पढ़ना है। जो ही मस्जिद में फजर की आजान शुरू होगी, उसके बाद कुरान पाक को बहुत बड़े एहतराम से बंद करना। अनम ने किसी भी आवाज पर गौर नहीं किया और कुरान पाक पढ़ती रही। तीसरी रात दोनों कमरों के बाहर रोने की शदीद आवाजें थी। कोई बहुत ज्यादा भयानक आवाजों में रो रहा था। उनको ऐसे लग रहा था जैसे अनम रो रही है और अनम को ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी जो नंद है वो रो रही है। कभी कोई आवाज निकालती तो कभी कोई, लेकिन उसने वो रात भी पूरी की। तीसरी रात आमिल ने उस मखलूक को दोबारा से उसी कमरे में कैद कर दिया और अब की बार उस कमरे को मकफल किया गया, उसके ऊपर एक ताला लगाया गया और नामिल ने ये कहा कि अब इस हिस्से की तरफ कभी भी कोई ना जाए, कोशिश करे इस हिस्से के आगे एक दीवार खड़ी कर दे ताकि यहाँ पर जाने की कभी कोई गलती करे ही ना। फिर उन लोगों ने हवेली के उस हिस्से के आगे एक दीवार खड़ी कर दी ताकि कभी भी कोई अनम की तरह उस कमरे का दरवाजा ना खोल सके। लेकिन फिर भी जो ही आधी रात होती, हवेली के उस हिस्से से बहुत खौफनाक चीखें गूंजती। ऐसे लगता कि कोई बहुत खौफनाक आवाजों में चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। ये कहानी थी उस खौफनाक पुरसरार हवेली के उस हिस्से की जहां पर कैद थी एक चुड़ैल, जिसको उसी हवेली की बहू ने गलती से आजाद कर दिया और वो उसी के पीछे लग गई। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।